بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں امام حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ کی کتاب ذبیح کون ہے کا تعارف کرنے لگا ہوں۔ 3 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے اور شروع میں خطبہ کتاب کے نام سے انہوں نے تمہید باندھا ہے اور آخر میں خاتمہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو پہلے باب میں تورات اور اہل کتاب نے جو اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلکہ ثابت کی ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں خاص کر یہودیوں نے ایک سازش رچائی کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، چونکہ یہودیوں کی نسل حضرت اسحاق حضرت یعقوب سے آگے چلی تھی، تو اس وجہ سے وہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ گردانتے ہیں اور اسی اسرائیلی روایات کو پھر بنیاد بنا کر بعض مسلمان مفسرین جیسے ابن کشاف وغیرہ نے بھی ان سے استدلال کر کے حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ ماننے کی کوشش کی ہے۔ تو تیسرے باب میں جو یہ مفسرین ہیں ابن جریر، تفسیر کبیر میں علامہ ابن کثیر ہو گیا اور بعض متاخرین کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان کا رد کیا ہے۔ اور پہلے باب میں 13 دلائل انہوں نے دیے ہیں اور دوسرے باب میں بھی 13 دلائل دیے ہیں۔ اتنے مضبوط اور جامع دلائل امام حمید الدین فراہی صاحب نے پیش کی ہے کہ جس کی کوئی ثانی و نظیر نہیں ملتی اور جس کو کوئی آسانی کے ساتھ جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ تو جہاں تک یہ ایک کتاب کا اوورآل ایک ریویو ہو گیا، جہاں تک ذبیح اللہ کے حوالے سے جو دلائل دیے ہیں قرآن مجید سے 13 دلائل انہوں نے دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات انہوں نے پہلے دلیل کے نام سے یہ دی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی 86 سال ان کی ایج تھی، اس وقت انہوں نے ایک دعا کی تھی، یہ غالباً سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، رب ہب لی من الصالحین کے نام سے۔ اس دعا کے اندر انہوں نے کوئی کسی ایک خاص بیٹے کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ اللہ پر چھوڑا کہ اللہ کتنی اولاد سے ان کو نوازتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اس دعا کے فوراً بعد اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ فبشرناہ بغلام حلیم فرما کر 103 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی بشارت دے دیں۔ تو یہاں فبشرناہ کے اندر جو فا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ یعنی یہ جو بشارت دی جا رہی ہے اس دعا کی قبولیت میں بشارت دی جا رہی ہے اور ایک حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ دعا جو ہے دعا کی قبولیت کی جو بشارت ہے اس دعا کے ساتھ منسلک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس بیٹے کی قربانی دی گئی ہے اور جو بیٹا ذبیح اللہ ہے وہ بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، اور تاریخی چیزوں سے یہ ثابت ہے کہ جو اکلوتا بیٹا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے ہی اگر نام کے اندر اگر جائیں اس کا معنی پتہ کریں تو اسماعیل ذبیح اللہ سے ہے، جس کا معنی یعنی سنا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے اس دعا کو سنا اور قبولیت بخشا، اور یہی اس طرح انہوں نے ٹوٹل 13 دلائل دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو قرآنی جو آیات ہیں اس سے بھی سیاق و سباق سے بھی یہ بات واضح ہے کہ پھر آگے جا کے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام باقاعدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کے ساتھ کئی جگہوں پر انہوں نے اللہ نے قرآن مجید میں بھی دی ہوئی ہے۔ تو مزید اگر آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے حوالے سے دلچسپی ہو تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔